السلام علیکم گائز، اٹس می اگین ڈارک لارڈ۔ گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی ویڈیو شارٹ ین شریف یعنی کہ SSYS کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس کے پیٹرن کی بات کریں گے، ریکوائرمنٹس کی بات کریں گے، اس کی لاجک کی بات کریں گے، پھر پریکاشنز ہوگی، پھر ایگزامپلز ہوں گی۔ جو لائیو ٹریڈنگ ہوگی وہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ اوکے، سب سے پہلے آپ لوگ سمجھ لینا یہ کیسے کام کرتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے، پھر ہم لوگ اس کو لائیو ٹریڈنگ میں امپلیمنٹ کریں گے۔ اوکے، تو سب سے پہلے جو پیٹرن ہے SSYS کا وہ ڈبل ہیمر پر مشتمل ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ لوگوں کو میں نے ہیمر پہ ٹریڈ کرنے سے منع کیا ہوا ہے نا، ہیمر پہ ٹریڈ کرنا بہت رسکی ہے۔ ابھی تک صرف 2 شارٹ ایسی ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں جو کہ ہیمر پہ کام کرتی ہیں۔ ایک SSY جو یہ ہے، ایک کینل کی وک نیچے کی طرف ہو، دوسرے کینل کی وک اوپر کی طرف ہو، پھر ہم لوگ نیکسٹ کینل پہ ٹریڈ کریں گے۔ جو آج کی ہے نا، جو SSYS ہے، اس کا کچھ پیٹرن اس طرح ہوگا، اس طرح یعنی کہ ڈبل ہیمر پہ کام کرے گی۔ آپ لوگوں کو یاد ہے نا، جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے آپ لوگوں کو ریجیکشن کے بارے میں بتایا، تو بس یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، ریجیکشن سے ریلیٹڈ، یعنی کہ جو کینل کا ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ ٹوائس ہوگا اس میں، یعنی کہ SNR پہ کینل کا ریئیکشن ٹوائس ہوگا، تب ہم لوگ نیکسٹ کینل پہ ٹریڈ کریں گے۔ اوکے، جس طرح کہ یہ والا دیکھیں، یہ والی ہیمرز ہیں، فرض کریں ادھر SNR لائن ہے، اگر اس جگہ پہ ایک کینل جائے گی ٹکرا کے SNR سے واپس آئے گی، دوسری کینل بھی اسی طرح کرے گی، یعنی کہ دونوں کا کینل کا ریئیکشن سیم ہوگا، تب نیکسٹ کینل پہ ہم لوگ ٹریڈ کریں گے۔ اوکے، تو یہ پیٹرن ہے، اس طرح کا کچھ پیٹرن ہوگا، ڈبل ہیمر پہ کام کرے گی۔ ہیمر کا پتہ ہے نا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ہیمر وہ کینڈل ہوتی ہے جس کی وک اس کی باڈی سے 2.5 گنا بڑی ہو۔ جس طرح کہ یہ کینل کی باڈی ہے، اس کو اگر اس کینل کی باڈی کو اگر 2 دفعہ اور آدھا دفعہ ملائیں تب اس کینل کی وک بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیمر کہلائے گی۔ اب یہ ہیمر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی باڈی، اس کی جو وک ہے نا، اسے 2.5 گنا اس کی وک اس کی باڈی سے بڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ والی کینل دیکھیں، یہ بھی ہیمر نہیں ہے، یہ والی ہیمر ہے، یہ والی ہیمر ہے، یہ والی ہیمر ہے، یہ والی ہیمر ہے۔ اوکے، اب یہ والی ہیمر ہے، نو، اس کی بھی جو وک ہے وہ اس کی باڈی سے 2.5 گنا بڑی نہیں ہے، آلموسٹ ہیمر ہے لیکن اس کو ہیمر نہیں کہیں گے۔ یہ ویسے ڈوجی ہے، یہ ہیمر نہیں کہلائے گی، کیونکہ پہلے جو IQ آپشن کا پلیٹ فارم تھا وہ اس میں جو ڈوجی تھی وہ آسانی سے پتہ نہیں چلتی، اس طرح کی ڈوجی ہوا کرتی ہے، لیکن اب ان لوگوں نے کلر چینج کر دیا تو اب آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈوجی کون سی ہے اور ہیمر کون سی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہیمر ہے، یہ آلموسٹ ہیمر ہے، یہ ڈوجی ہے اور یہ ساری ہیمرز ہیں۔ اوکے، تو پیٹرن آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، اس طرح کا پیٹرن ہوگا۔ بائرز کیس میں جو 2 گرین کینلز ہوں گی، ضروری نہیں کینل کا کلر کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں ریڈ ہو جائے، گرین ہو جائے، یا آپ لوگوں کو آگے سمجھاتا ہوں، بس اتنا آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ یہ ڈبل ہیمر پر اس کا پیٹرن مشتمل ہوتا ہے۔ اوکے، دوسرا اس کی ریکوائرمنٹ اس کی ہوگی رینجنگ مارکیٹ۔ رینجنگ مارکیٹ کا میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آپ لوگ مارکیٹ کی جو ٹائپس ہیں اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، نمبر کا مجھے یاد نہیں ہے، نمبر دیے ہوئے ہیں سب جو ویڈیو ہیں ان پہ۔ تو یہ والی جو ہوگی اس کی ریکوائرمنٹ وہ ہوگی رینجنگ مارکیٹ، ایسی مارکیٹ جو اپ اینڈ ڈاؤن بٹوین 2 SN آ رہی ہو، ڈائریکٹ بوسٹنگ کنڈیشن میں نہ ہو، جس طرح کہ یہ ہے۔ اب یہ والی مارکیٹ ڈائریکٹ بوسٹنگ کنڈیشن میں ہے، مین ڈائریکٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اس کو ٹرینڈی مارکیٹ کہیں گے، رینجنگ مارکیٹ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ رینجنگ مارکیٹ، یہ والی مارکیٹ رینجنگ ہوگی، دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤن بٹوین 2 SNR، یعنی کہ یہ SNR 2 SNR کے درمیان یہ والی مارکیٹ موو کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رینجنگ مارکیٹ ہوگی۔ تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ یہ رینجنگ مارکیٹ پہ کام کرے گی۔ ویسے ٹرینڈنگ مارکیٹ پہ بھی کام کرتی ہے لیکن اس کی وننگ پرسنٹیج ہے یا وننگ ریشو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اوکے، تھرڈ اس کی لاجک کچھ اس طرح ہوگی، آپ کو زوم ان کر کے دکھا دوں۔ اس کی لاجک اس طرح ہوگی کہ جو SNR لائن ہوگی، یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ SNR لائن ایک سنگل لائن پر مشتمل ہوتی ہے، ڈبل لائن پر مشتمل نہیں ہوتی۔ اس کی بھی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بنا کے دکھائی تھی۔ جو SNR لائن ہے اس پہ جو کینڈلز آئیں گی، جو 2 ہیمر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اس کا پیٹرن ہے، 2 ہیمر آئیں گی SNR لائن پہ، ایک کینل اوپر جائے گی، یعنی کہ اس کا کینل ریئیکشن اس طرح ہوگا، یہ والی کینل ایسے اوپر جائے گی، اس کی باڈی اوپر جا کے کلوز ہونے سے پہلے نیچے آ کے SNR سے کلوز ہوگی، ٹھیک ہے؟ اوپر جائے گی، ویک بنائے گی، لیکن کلوز کہاں ہوگی؟ SNR سے نیچے۔
دوسری بھی اسی طرح، یہ پہلی ہوگی یعنی کہ اس کو اکثر لوگ ریجیکشن کہتے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کو ریجیکشن نہیں بلکہ کینل ریئیکشن کہتے ہیں. اوکے، یہ اس کا کینل ریئیکشن اس طرح ہوگا، اور سیکنڈ کینل کا ریئیکشن اس طرح ہوگا، ایسے اوپر جائے گی کینڈل یعنی کہ کینڈل کی باڈی ایسے ایس این آر لائن کو کراس کرے گی، لیکن واپس ریجیکٹ ہو کے یعنی کہ ایس این آر لائن سے ریجیکٹ ہو کے واپس نیچے آئے گی اور ایس این آر لائن سے بلو کلوز ہوگی. اوکے، اگر اس کی باڈی ایسے ایس این آر لائن سے ابو کلوز ہوتی ہے پھر ہم لوگ نیکسٹ کینڈل پہ ٹریڈ نہیں کریں گے. اوکے، تو یہ آپ لوگوں کو لازمی یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ جو کینڈل کی باڈی ہے وہ ایس این آر لائن سے بلو کلوز ہونا چاہیے، بریک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اوکے، یہ اس کی لاجک ہے، یعنی کہ بائرز آئے ہیں مارکیٹ میں، انہوں نے ایس این آر کو کراس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ جو وک ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ جو مارکیٹ کے سیلرز ہیں نا انہوں نے ان کو پش بیک کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی اسی طرح لاجک ہے کہ جو بائرز آئے ہیں وہ مارکیٹ میں آئے ہیں، انہوں نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی ہے لیکن سیلرز نے ان کو پش بیک کیا ہے اور یہ ادھر آ کے کلوز ہوئے ہیں. یہ جو کینل کی باڈی ہے یہ بتا رہی ہے کہ وکٹری تو بائرز کی ہوئی ہے، ادھر بھی وکٹری بائرز کی ہوئی ہے، لیکن یہ جو وک بتا رہی ہے کہ مارکیٹ میں سیلرز موجود ہیں، اس لیے ہم لوگ نیکسٹ کینل پہ ٹریڈ کریں گے فور سیل. اوکے، اور سیم ود دا کیس ان سیلرز، اگر دو ہیمرز آئیں گی اور نیچے ایس این آر ہوگی تو ہم لوگ نیکسٹ کینل کی بائی پہ ٹریڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اس طرح کی دو کینلز ہوں گی، ایک کینل اس طرح کی ہوگی، ایک کینل اس طرح کی ہوگی، دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی. جس طرح کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں ہم لوگ نیکسٹ گرین کینل پہ ٹریڈ کریں گے. اوکے، یہ ہوگی لاجک. آگے پریکاشنز آپ لوگ یہ مائنڈ میں رکھتے جائیں. اب جب ہم ایگزامپلس پہ جائیں گے پھر آپ لوگوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. جو میں بات کر رہا ہوں فی الحال وہ اپنے مائنڈ میں رکھتے جائیں. اوکے، آگے پریکاشن کا آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کینڈل جو ہے وہ بڑی کینڈل نہیں ہونی چاہیے، بگ کینڈل یا اب نارمل کینڈل نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل یہ اب نارمل کینڈل ہے نا، اگر اس کی وک بھی اسی طرح بڑی ہو، مین اس طرح کینڈل آئے، بڑی کینڈل بنے بڑی باڈی کے ساتھ اور ایک دم پیچھے فلیکچویشن یا پھر جسے آپ ریجیکشن بھی بولتے ہو یا کینڈل ریئیکشن بول لو، اس کے کینڈل ریئیکٹ کر کے پیچھے جائے اور بڑی وک بنائے تو اس کو ہم اب نارمل کینڈل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نارمل کینڈل نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر ادھر کوئی آس پاس ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اس کے بارے میں. جیسے یہ والی اب نارمل کینڈل ہے، یہ والی مین اس کینڈل کی اتنی بڑی باڈی بنی ہے، ادھر سے لے کے اتنی بڑی باڈی بنی ہے اور پھر جا کے یہ پیچھے کلوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب نارمل کینڈل میں تصور ہوتی ہے، تو اس پہ ٹریڈ ہم لوگ نہیں کرتے. اوکے، یہ والی اب نارمل کینڈل ہے. ایک منٹ، یہ والی نارمل ہے، اب نارمل نہیں ہے. یہ والی بھی نارمل ہے. اس طرح کی اگر کینڈل کی باڈی ہو اور پھر جا کے دوبارہ واپس جائے اور وہ وک بنائے تو اس کو اب نارمل کینڈل کہیں گے. پھر کبھی آئی تو میں آپ لوگوں کو اس کا بتا دوں گا. فی الحال آپ لوگ اتنا ہی جان لیجئے کہ اب نارمل کینڈل جو ہوتی ہے اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ پیچھے کلوز ہوتی ہے اس کی وک بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے. جب ہم لیول 3 پہ جائیں گے، جب منی ایس این آر پہ جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، تو ایک تو پریکاشن یہ ہو گئی. دوسری پریکاشن میں آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جو کینڈل کی باڈی ہے وہ ایس این آر سے ابو یا بلو کلوز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ان بائرز کیس ان جو دونوں کینڈل کی باڈی ہے وہ بلو کلوز ہونی چاہیے، اور ان سیلرز کیس ایس این آر نیچے کی طرف ہوتی ہے نا سیلر میں، تو اس کی باڈی ایس این آر سے ابو کلوز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور آخری تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ریفرنس بہت ضروری ہے. جس طرح کہ اب یہ ہے، فرض کریں یہ دو ہیمر بنتی ہیں، ابھی تو یہ ہیمر نہیں ہے، فرض کر رہے ہیں ہم لوگ اگر یہ دونوں ہیمر بنتی ہیں تو آپ لوگوں کو ادھر ریفرنس موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ریفرنس موجود نہیں ہوگا تب ہم لوگ ٹریڈ نہیں کریں گے. فار ایگزامپل اگر یہ والی ہیں، یہ دونوں ہیمر ہیں، یہ تو ہیمر ہے، یہ ہیمر نہیں ہے، فرض کریں یہ بھی ہیمر ہے، تو ادھر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ کینڈلز ہیں، یعنی ریفرنس موجود ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ادھر بھی ایسے کوئی ایس این آر ہو اور نیکسٹ کینڈل ایسے اوپر کو جائے اور پھر اس ایس این آر سے ٹکرا کے بلو کلوز ہو جائے اور ہم لوز ہو جائیں. تو ہم لوگوں نے ریفرنس لازمی نوٹ کرنا ہے. اوکے، ریفرنس کے بغیر ہم لوگ ٹریڈ نہیں کرتے. میں جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں میں نے ریفرنس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں سب لوگ، ریفرنس کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوز ہوتے ہیں. اوکے، تو لاسٹ ایگزامپلس
یہ پہلی میں نے آپ لوگوں کو پہلی یہ کافی شارٹس اگزامپل لے کے رکھ لیں گے تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے، کیونکہ ویڈیو ساری بہت بڑی ہو جاتی ہے اور میں نہیں چاہتا زیادہ ویڈیو بڑی ہو۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، اب اس میں کیا پرابلم ہے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ درمیان میں ڈوجی ہے۔ میں نے کیا کہا ہے، دو ہیمرز، یعنی کہ اس کا پیٹرن ایسا ہونا چاہیے کہ دو ہیمر ہوں۔ اب یہ ایک ہیمر ہے اور دوسری یہ ایک ہیمر ہے، درمیان میں کیا ہے، ڈوجی۔ یہ درمیان میں ڈوجی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ہے ڈوجی بھی ایک کینڈل ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پھر کبھی بتاؤں گا۔ اس کی ایس این آر ہوتی ہے ایسے درمیان میں، اس کی جو باڈی ہوتی ہے نا وہ ایس این آر ہوتی ہے، جس طرح کہ یہ ڈوجی ہے، اس کی یہ باڈی ہے نا چھوٹی سی، یہ ایس این آر لائن ہوگی اس کی، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹرانگ ایس این آر ہے، اس کے بارے میں میں پھر کبھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا ویڈیو بنا کے۔ فی الحال آپ لوگوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے ڈوجی کے بارے میں کہ یہ اس کی جو باڈی ہے نا ادھر ایس این آر لائن کریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، درمیان میں ڈوجی نہیں ہونی چاہیے، دو ہیمر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے پیٹرن میں یہی بات، جس طرح یہ دو ہیمر ہے نا، اس کی یہ ایس این آر لائن ہے فرض کرو، تو یہ دو ہیمر ہوں گی تو پھر یہ والی ایس ایس وائی کنسیڈر ہوگی۔ اگر درمیان میں ڈوجی ہے یا کوئی اور کینڈل ہے تو وہ کنسیڈر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ایگزامپل، یہ ایس ایس وائی ایس نہیں ہے، اس گرین کینڈل پہ ہم لوگوں نے ٹریڈ نہیں کرنی۔ یہ دوسری ایگزامپل ہے، اس میں ایک کینڈل کا یہ والا ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایس این آر لائن ہے ایک کینڈل کی، یہ ایس ایس وائی نہیں ہے، اس کی میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں۔ ایک ایس این آر لائن ہے یہ والی، ٹھیک ہے۔ یہ دو مارکیٹ کے ٹارگٹس ہیں۔ مارکیٹ کے ٹارگٹس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو ایس ایس 2 کی ویڈیو میں بتایا تھا۔ تو یہ والے مارکیٹس کے دو ٹارگٹ ہیں، ادھر مارکیٹ ایسے موو کر رہی ہے اپ اینڈ ڈاؤن بٹوین ٹو ایس این آر، مین رینجنگ مارکیٹ ہے یہ۔ تو مارکیٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والے مارکیٹ کا ایک ٹارگٹ ہے، ایک یہ والا مارکیٹ کا ٹارگٹ، یہ دو ایس این آر ہیں۔ اگر ان دونوں کے درمیان کوئی ایس ایس وائی ایس بنتی ہے تو اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس ویک ایس این آر کی وجہ سے بنی ہے یہ والی۔ اس کا کینڈل ریئیکشن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا کینڈل ریئیکشن اس طرح ہوگا، یہ والی ریڈ کینڈل یہ نیچے کو گئی، اور اس ایس این آر سے یہ جو ویک 20 یا 30% لونلی کینڈل ہے، یہ باؤنسنگ لائن ہے، لیکن ادھر دیکھیں مارکیٹ میں کینڈلز ریسپیکٹ نہیں دے رہی، تو یہ ویک ایس این آر ہے۔ تو کینڈل نیچے گئی، ایس این آر سے ٹکرا کے اوپر کلوز ہوئی، اس کا بھی سیم ریئیکشن ہے، لیکن یہ ایس ایس وائی ایس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مارکیٹ کا ٹارگٹ یہ ہے، ایک مارکیٹ کا ٹارگٹ یہ ہے، یہ دونوں ایس این آر ہیں۔ درمیان میں اگر ایس ایس وائی ایس بنے گی تو یہ آپ لوگ ٹریڈ کرو گے پیٹرن کے ساتھ، نہ کہ لاجک کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ ٹریڈ کرنی ہے لاجک کے ساتھ، اور ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کر کے۔ ادھر ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی، ریکوائرمنٹ کیا ہے، ایس این آر ایریا، یہ والا ایک ایس این آر ایریا، یہ والا ایس این آر ایریا۔ اگر ادھر ایس ایس وائی ایس بنتی ہے اس پہ ہم لوگ ٹریڈ کریں گے، ادھر ہم لوگ ٹریڈ نہیں کریں گے، اوکے۔ تھرڈ پکچر پہ آ جائیں۔ اب دیکھیں اس کینڈلز پہ ہم لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں، اس کی ایس این آر لائن ہوگی یہ والی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ والا اس کا ٹارگٹ ہوگا اور ایک ٹارگٹ ہوگا یہ والا، ٹھیک ہے۔ یہ دو ایس این آر لائن ہے، مارکیٹ ان دو ایس این آر کے درمیان موو کر رہی ہے، مارکیٹ رینجنگ ہے، لیکن یہ والی تھوڑی سی رسکی ہے۔ کیوں رسکی ہے؟ کیونکہ نہ یہ ہیمر ہے نہ یہ ہیمر ہے۔ اگر سیکنڈ لاسٹ ہیمر نہ ہو، یہ والی ہیمر ہو، پھر بھی ہم لوگ اس پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کیس میں دونوں، اس کو پن کینڈل کہتے ہیں یا پھر جو بھی اس کینڈلز کو بول لیں، اس کینڈل پہ ہم لوگ ٹریڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہیمر نہیں ہے، یہ پن بار ہے، یہ ہیمر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہیمر کے بارے میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی جو وک ہوگی وہ 2.5 گنا اس کی باڈی سے بڑی ہوگی، اس پہ ہم لوگ ٹریڈ نہیں کریں گے، اوکے۔ نمبر 4 پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ والی ہے، اس میں بھی دیکھیں ایک یہ ایس این آر لائن ہوگی، اسٹرانگ ایس این آر لائن۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اسٹرانگ ایس این آر لائن پہ ورک کرنا ہے، ویک پہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہوگی یہ ایس این آر لائن ہوگی یہ والی، ٹھیک ہے۔ یہ دو ایس این آر لائن ہوں گی، مارکیٹ ان دونوں کے درمیان ایسے موو کر رہی ہے۔ لائن لگا کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، ویسے تو پچھلی بھی کافی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، لائن لگا کے یہ اوپر تک نہیں گئی، اس طرح یہ مارکیٹ موو کر رہی ہے اپ اینڈ ڈاؤن بٹوین ٹو ایس این آر، ٹھیک ہے۔ اس کا نیکسٹ ٹارگٹ یہ والا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ والی جو کینڈل ہے یہ ایس این آر سے ریجیکٹ ہو کے نہیں گئی،
یہ والی کینڈل ایس این آر سے ریجیکٹ ہو کے گئی ہے, یہ والی ایس این آر لائن سے ریجیکٹ ہو کے نہیں گئی. اوکے, تو یہ والی کینڈل ریجیکٹ ہو کے نہیں گئی بلکہ کوئی ویک ایس این آر ہے لائک دس ون اور دس ون, اس سے ریجیکٹ ہو کے واپس گئی ہے. تو یہ ایس ایس وائی ایس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ پہلی کینڈل ایس این آر لائن سے ریجیکٹ نہیں ہو کے گئی. اس پہ ٹریڈ کرنے کا مطلب ہے آپ لوگوں نے ہیمر پہ ٹریڈ کی ہے, تو ہم لوگ ہیمر پہ ٹریڈ نہیں کرتے. اوکے, اونلی ایس ایس وائی اے یا ایس ایس وائی ایس پہ ٹریڈ کرتے ہیں ہیمر پہ, لیکن جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پوری کر کے. ادھر ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی کیونکہ پہلی کینڈل ایس این آر لائن پر موجود نہیں ہے, دوسری کینڈل ایس این آر لائن پہ موجود ہے لیکن ایس این آر لائن پہ پہلی کینڈل موجود نہیں ہے. اوکے, تو ساری جو پریکاشنز ہیں وہ رانگ ہو گئی ہیں. اگر پریکاشن میں کیا تھا, پہلی کینڈل آئے ایس این آر سے ریجیکٹ ہو کے واپس جائے, دوسری کینڈل بھی آئے ایس این آر لائن سے ریجیکٹ ہو کے واپس جائے, پھر ہم لوگوں نے نیکسٹ کینڈل یعنی کہ گرین والی پہ ٹریڈ کرنی ہے. اوکے, اس ان آور کرنٹ سینیریو یہ والی کینڈل ایس این آر لائن پہ موجود نہیں ہے. اوکے, تو اس پہ بھی ہم لوگ ٹریڈ نہیں کریں گے. اب یہ والی دیکھیں, یہ والی ایس ایس وائی ایس ہے. اوکے, یہ مارکیٹ کا ٹارگیٹ ہے, ایک یہ والا مارکیٹ کا ٹارگیٹ ہے. یہ فیک بریک آؤٹ ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی بتا چکا ہوں, فیک بریک آؤٹ کی ویڈیو بھی بنا چکا ہوں میں, دیکھ لیجئے گا. اب یہ ایک ایس این آر لائن ہے, ایک یہ ایس این آر لائن ہے. یہ مارکیٹ کے دو ٹارگیٹ ہیں, ان کے درمیان مارکیٹ ایسے موو کر رہی ہے. اس گرین کینڈل نے بریک آؤٹ کیا ہے اور یہ اب مارکیٹ آ گئی ہے ریٹریس کرنے. ٹھیک ہے, اس کی لائن ایسے بنے گی, دیکھیں یہ فیک بریک آؤٹ ہے. یہ ادھر سے مارکیٹ ٹکرا کے واپس گئی, ادھر سے باؤنس بیک ہوئی, یعنی کہ باؤنسنگ لائن ہے نا. ادھر سے پھر مارکیٹ نے بریک آؤٹ کیا ہے, اس گرین کینڈل نے بریک آؤٹ کیا ہے اور ادھر مارکیٹ آ کے اب ریٹریس کرنے آئی ہے ادھر مارکیٹ. ٹھیک ہے, اب ادھر مارکیٹ ریٹریس کرنے آئی ہے. اس کینڈل کا ریئیکشن اس طرح ہوگا, یہ والی کینڈل ایسے نیچے جائے گی, یہ والی ایس این آر لائن کو اس نے توڑنے کی کوشش کی لیکن ابو کلوز ہوئی. ٹھیک ہے, اس کی کینڈل کی باڈی ابو کلوز ہوئی. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ کینڈل ادھر سے شروع ہوئی, ادھر سے یہ ایسے. اس کینڈل کا ریئیکشن اس طرح ہوگا, یہ والی کینڈل پہلے اوپر گئی, گرین کینڈل بنائی, پھر نیچے گئی, ادھر سے دوبارہ ریجیکٹ ہوئی, ریجیکٹ ہو کے اس کینڈل کی باڈی سے اس ایس این آر کی لائن سے ابو کلوز ہوئی اس طرح. ٹھیک ہے, اور پھر ہم لوگ نیکسٹ کینڈل پہ ٹریڈ کریں گے کیونکہ دو دفعہ ایس این آر لائن سے ریجیکٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, یہ پیور ہیمر نہیں ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا اگر سیکنڈ لاسٹ کینڈل پیور ہیمر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اس کینڈل نے ایک دفعہ ریجیکٹ کیا ہے, اگر دوسری دفعہ بھی ریجیکٹ کرے تو ہم لوگ نیکسٹ کینڈل پہ ٹریڈ کریں گے. تو یہ 100% اسٹرانگ ایس ایس وائی ایس ہے. اوکے, آئی تھنک آپ لوگوں کو آلریڈی سمجھ آ چکی ہوگی جو کہ میں نے سب کچھ بتایا ہے. آپ لوگوں نے پچھلا سارا نالج جو میں نے آپ لوگوں کو پرووائڈ کیا ہے اس کو دھیان میں رکھ کے کمبائن کر کے پھر ٹریڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, لائیو ٹریڈ کیسے کریں گے اس پہ, اس میں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. I still see your shadow.